آپ کا کوئی نام لے دے، نام کیا لے دے؟ بھائی لے دے، آپ کہیں گے کوئی بات نہیں یار، بھائی ہے لے دیا۔ کسی بار دوسرا آ کے بتائے تمہارا بھائی تمہاری تعریف کر رہا تھا تو آپ خوش تو ہوں گے، لیکن کہیں گے بھائی یہ ٹھیک ہے، کر دیا مہربانی، دوست نے کر دیا اچھی بات ہے، ساتھی نے کر دیا اچھی بات ہے، ملازم نے کر دیا اچھی بات ہے۔ کوئی آپ کا بڑا آپ کا نام لے کے بات کرے، آپ دوبارہ پوچھیں گے اچھا اس نے میرا نام لیا تھا، اس نے کہا تھا، کیونکہ اس کی حیثیت کے مطابق اس کی بات کو لیا جائے گا۔ باپ نے لیا، استاد نے لیا، پیر نے لیا، خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جواب دیجئے۔ میں جو پوچھ رہا ہوں آسان بات ہے۔ بڑا، جتنا وہ بڑا ہوگا اتنی آپ کو خوشی، کہیے نا، زیادہ ہوگی۔ جتنی حیثیت، مرتبہ، رتبہ، شان اس ہستی کی زیادہ ہوگی، اس کے بارے میں پتہ چلے اس نے آپ کی بات کی ہے، آپ کی تعریف کی ہے، تو آپ کو خوشی زیادہ ہوگی۔ مخلوق میں جتنے ہیں درجہ بدرجہ، ان کا ذکر اپنی جگہ، یہاں رب آپ کا ذکر کر رہا ہے، رب تعالی ذکر فرما رہا ہے۔ خوشی ہونی چاہیے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضور میں؟ فرمایا ہاں، مجھے رب نے فرمایا ہے کہ تجھ سے قرآن سنوں، مجھے میرے رب نے۔ وہ صحابی رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں، رونے لگ گئے، اتنی خوشی، اللہ نے نام لیا ہے میرا کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، کتنی خوشی کی بات۔ تو آج اگر ہم غور کریں، یہ ایمان حضور کے صدقے میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بات کر دوں، مدینہ منورہ کوئی جا رہا ہوتا ہے تو آپ کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے بھائی میرا سلام کہہ دے، میرا سلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نام لے کے کہنا، بھلے سے اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، خیر روضہ رسول پر جا کر نام لے دیا جائے آپ کا، کوئی کہہ دے کہ جی فلانے نے آپ کو سلام کہا ہے، وہ اتنی بڑی بارگاہ جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک کے لیے، 70,000 شام کو آتا ہے صبح تک کے لیے، جو ایک بار آ جائے پھر قیامت تک اس کی باری، اس بارگاہ میں آپ کا نام لے دیا جائے، یہ معمولی بات ہے؟ اللہ محبت والے کیا کہتے ہیں؟ سگترا نام جامی کاش بودے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اس کو جامی کہہ کے بلاتے، اس طرح میرا نام تو آپ کے منہ پر آ جاتا۔ یہ محبت والوں کا مقام ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے نہیں۔ ہمارے لیے تو یہ کہ پلاٹ مل گیا، کو پیسے مل گئے، ہم سمجھتے ہیں بڑی بات ہے، وہاں نام لے دیا، یہ کتنی بڑی عزت ہے۔ آج کوئی بادشاہ وزیر سے ملنے جائے، وہاں جا کے آپ کا نام لے گا؟ وہ کہے گا میں اپنا کام نکالوں، وہ اپنی جگہ۔ وہ 4 دن کا بادشاہ جو آپ کے ہی ٹیکس سے جس کو تنخواہ ملتی ہے، اس کے سامنے اگر کوئی آپ کا نام لے دے تو آپ کہتے ہیں یار اس نے میرا ذکر کیا تھا، حالانکہ وہ 4 دن کے لیے، بعد میں کوئی اس کا ثواب بھی نہیں ملنا، کوئی درجہ نہیں ملنا۔ وہاں کس بارگاہ میں نام لیا جا رہا ہے، اور یہاں رب تعالی خود ذکر فرما رہا ہے۔ اندازہ کیجئے، ہمیں اپنے ایمان پر خوش رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ سے ہمارا تعلق ہے، یہ کوئی معمولی
معمولی نہیں ہے. پھر وہ رب کریم ہم کس شمار قطار میں ہیں؟ یہ سب صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کو کتنی مرتبہ یہ باتیں سنائی ہوئی ہیں، ایک جھلک پھر دیکھ لیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں، آپ کے ہاں فاسٹ فرینڈ، ڈیئرسٹ. کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ کل جب لوگ اٹھائے جائیں گے محشر میں، مجھے بھری بزم میں شرمسار نہ کرنا، سب کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی ہے، معصوم ہے. یہ میری آپ کی تعلیم ہے. وہ نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا بری بزم میں مجھے شرمسار نہ کرنا. آؤ خلیل اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سارے نبیوں میں افضل ہے. نبیوں کی جماعت میں ہمارے نبی پاک کے بعد ان کا درجہ حضرت ابراہیم بڑی شان والے. وہ یہ کہہ رہے یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا. اللہ اپنے حبیب سے کیا فرماتا ہے ذرا یہ سن لو، جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کر لو. اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا. نبی تو پیارا ہے، حبیب ہے. نہیں جو ایمان لا کر حبیب کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ ان کو بھی شرمسار نہیں کرے گا. اللہ سب نسبت کا صدقہ، سب نسبت کا صدقہ ہے. اندازہ کریں یہ ہمارا محمدی ہونا، سنی ہونا، حنفی ہونا، شافعی مالکی حنبلی ہونا، قادری چشتی نقشبندی سہروردی ہونا، یہ جو آپ کو نسبتیں ملی ہوئی ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے. نسبت کا اثر جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. سارے پانی کس نے بنائے؟ اونچی. سب سے میٹھا دریا، بہت عمدہ پانی جس کا آپ کو لگتا ہو، کسی کا نام لے لیں، کسی ایک دریا کا نام لے لیں. پاکستان میں 5 دریا ہے نا، دریائے سندھ، چلو ایک نام لیا. کتنا اچھا پانی ہو دریائے سندھ کا، کتنا صاف ہو، ستھرا ہو، میٹھا ہو، کیسا ہو؟ زمزم کا مقابلہ ہوگا؟ اونچی. پوچھ رہا ہوں، نسبت کی بات ہے نا. اس کو نسبت نبی کے قدموں سے ہے، اس کی شان ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں کتنے ہی سرسبز مقام ہیں، لیکن کیا ان سرسبز خوشنما اچھی اچھی وادیوں کی شان کتنی آپ کی نظر میں ہو، کیا مکہ اور مدینہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اونچی. نسبت کی بات. ہماری عزت ہے تو نبی کی نسبت سے ہے. اللہ ذکر فرما رہا ہے. میرا موضوع نہیں ہے نسبت، ورنہ میں نسبت پر آپ کو باتیں سناتا. یہ آج جتنے اپنے نشے میں گم ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی صحیح ہے، ہم صحیح ہیں، ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں، جن کا یہ گمان ہے، ان کے لیے کہہ دیا گیا یاد رکھنا وہ لوگ جو حق پر نہیں ہیں کسی صورت کامیاب ہو سکتے نہیں.
سمجھانے کے لیے کہوں آپ کو، گمراہی کو سمجھ لو جیسے ایک سمندر، اس میں غوطے لگانے والے، پانی میں غوطے لگا رہا ہے، کیا کہتے ہیں، ڈائی مارنا کہتے ہیں انگلش والے، غوطے لگا رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت مزے میں ہوں، انجوائے کر رہا ہے، مزے لے رہا، مست ہے۔ تو جس طرح وہ اپنے آپ کو اس کھیل میں مست سمجھتا ہے، اسی طرح گمراہ جو ہے وہ گمراہی میں اپنے آپ کو مست کیے ہوئے، اس کو گمراہی اندھیرا نہیں لگتی، بری نہیں لگتی، وہ اس میں بھی مزے لے رہا ہے۔ کیا مطلب، شیطان نے اس کی نظر میں اس کی برائی کو اچھا کر کے پیش کر دیا، تو جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، یہ کرتے رہنا، یہ لگا ہوا ہے اس کو اچھا سمجھ کر، حالانکہ حق کی آواز کان میں پڑ رہی ہے، نہیں سن رہا، توجہ نہیں دے رہا، تو یہ سمجھداری ہے یا حماقت ہے، جس کو آپ بے وقوفی کہتے ہیں۔ شے کے اثر کو زائل کرنا، کسی چیز کا اثر ہو اس کو زائل کرنا، اس کو الغمر کہتے ہیں۔ کبھی کبھی سیلاب آتا ہے، وہ بہنے کی جگہ کو بھی بہا کر ساتھ لے جاتا ہے، اور کبھی وہ گہرائی میں ہوتا ہے، بہت زیادہ گہری جگہ ہو، کثرت کے لحاظ سے اس کو وہ چھپا دیتا ہے۔ یہ لوگ جو تھوڑے گمراہ ہیں یا بہت زیادہ گمراہ ہیں، کو گھیرا ہوا ہے اس نے، اس گمراہی نے ان پر پردے تان رکھے ہیں، ان کو حق کا اجالا نظر نہیں آتا، یہ حق دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ آپ اپنے قلب مقدس کو ان کے لیے پریشان، محبوب ان کو چھوڑو، غلاموں پر نظر کرم کرو۔ انہوں نے تو ماننا نہیں ہے، یہ ایک وقت تک ان کو، ایک ٹائم ہے، مقررہ وقت اللہ کی طرف سے جو بھی ہے، اس سے مراد موت سے پہلے یا وقوع عذاب سے پہلے، جو بھی عذاب واقع ہونے سے پہلے جو بھی اللہ کی نزدیک ٹائم ہے، اس وقت تک یہ کر لیں جو کرنا ہے، یہ کھیل لیں، ناچ لیں، بجا لیں، ننگے پھرنا ہے پھر لیں، انہوں نے پینا ہے پی لیں، یہ جو کچھ ہے ایک وقت تک ہے، اس سے زیادہ۔ اب دھیان سے مجھے جواب دینا،